تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هفت النار بالشهوات وهفت الجنة بالمكاره وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور عزیز بہنوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا ہے اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اگرچہ وہ ساکن بھی ہے، خالق اللہ ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے کا مقصد ہے۔ زمین و آسمان، عرش و فرش، بر و بحر، اس مشرق مغرب شمال جنوب کی چار دیواری کے اندر، انسان کے پاؤں کے نیچے، انسان کے سر کے اوپر جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ سب کا سب اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے، جس ضرورت کو لینے کے بعد انسان اپنی آخرت کے سفر طے کرتے ہیں۔ وہ ضرورت ہدایت ہے، وہ ایمان کا نور ہے، وہ روشنی ایمان کی ہے جو اندر اترتی ہے تو پھر انسان کو آخرت نظر آتی ہے، اس کو قبر کے اندھیرے نظر آتے ہیں، اسے قبر کی روشنیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اگر وہ ضرورت نہیں ہے تو پھر انسانوں کو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جسے نور ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، جسے قرآن کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اس علوم سے خود کو دور رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ عورتوں میں ہوں، وہ مردوں میں ہوں، وہ کوئی سردار ہو یا اس کا کوئی نوکر متحد ہو، کوئی بھی ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں اترا، اگر اس کے اندر محمد الرسول اللہ نہیں اترا اور وہ اس سے دور ہے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے تیار ہے۔ جیسے اللہ سے جانور بھی بعد میں شکایت کر رہے ہوں کہ یا اللہ ہمارے جیسا کیوں کہہ رہا ہے، ہمیں تو نے بنایا ہے، تو اللہ نے اوپر سے فرمایا اچھا تم پریشان نہ ہونا، تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بل ہم اضل، یہ تم سے بھی بدتر ہیں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو پھر ان پر صحیفے اتارے۔ او بھائی پیسے دیں، ترتیب بند رکھو، جزاک اللہ۔ کوئی نہ ہے بھائی، بعد میں نعت خوان ہیں، ساتھ ان کی خدمت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنی شریعت کو ان کے انداز میں اتارا کہ جو ان کی اس وقت ضرورت تھی انسان کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، پھر نیچے ان کے بیٹے شیث علیہ السلام، پھر ان کو دیا، پھر نبی جتنے آتے رہے سب کو الگ الگ صحیفے، الگ الگ کتابیں دیں، اور 4 بڑی کتابیں اتاریں اور بڑے اولو العزم نبیوں پہ اتاریں۔ لیکن ان 4 کتابوں میں 3 کتابیں آئیں اور انبیاء نے ان کو کھولا اور لوگوں کو اللہ کا پتہ بتایا، لوگوں کو روشنیوں کی طرف ان کو راہ دکھائی۔ ابھی بھی کچھ اندھیرے باقی تھے، جن اندھیروں کو بیٹا خاموش ہو کے بیٹھو، جن اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ابھی مبعوث نہیں فرمایا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ تخلیق تو سب سے پہلے کیا، سب سے پہلے، چونکہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو غلطی کے بعد معافی مانگ رہے ہیں، تو میرے نبی کا واسطہ دیا۔ اللہ نے فرمایا آدم تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟
تو کیسے جانتا ہے؟ کہ یا اللہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا، پھر میرے اندر روح ڈالی، اور جب میرے اندر روح آ گئی تو میری نظروں نے جو پہلی چیز دیکھی تھی وہ تیرا عرش تھا، اور اس پہ ایک تختی تھی جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ محمد کوئی